کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام کانسٹنٹین ورجل جیرجیو ہے۔ یہ ایک بہت ہی راسخ العقیدہ پادری رہے ہیں۔ رومانیہ میں 1916 میں یہ پیدا ہوئے اور ہیڈبرگ یونیورسٹی سے انہوں نے فلسفہ اور علم دینیات اور ادب میں ڈگری حاصل کی۔ 1942-43 میں رومانیہ کی وزارت جو خارجہ تھی، ایکسٹرنل افیئر منسٹری میں اہم سفارتی منصب پر یہ فائز رہے ہیں۔ 1948 میں انہوں نے فرانس میں مستقل سکونت اختیار کی۔ جارجیو کو 23 مئی 1963 کو پیرس میں رومانیہ کے آرتھوڈکس چرچ میں پادری کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اسی کے ساتھ وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ 25واں گھنٹہ ان کی مشہور تصنیف ہے، جس پر ہالی ووڈ نے جارجیو کے اس نام پر ایک فلم بنائی، جس میں مشہور جو فلم سٹار ہے اینتھونی کوئن نے رومانیہ کے ایک سادہ لوح کسان کا کردار ادا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عکس سیرت پر لکھنے سے قبل وہ کئی سال ڈیزرٹ اور صحراؤں میں انہوں نے زندگی گزاری، تاکہ وہاں کے قبائلی ٹرائبل جو طرز زندگی ہے اور وہاں کی وادیوں میں رہ کر سیرت کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے یہ ایک یونیک اظہار ہے عکس سیرت کتاب میں، جو ہم کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ اور 75 سال کی عمر میں 22 جون 1992 کو جارجیو کا انتقال پیرس میں ہوا۔ میں نے اس کتاب کے بک ریویو میں سیرت کے جو واقعات کی ترتیب ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ ہم سب مکی زندگی کو جانتے ہیں۔ البتہ جو خصوصی انہوں نے باتوں کو عرب قبائل کے تناظر میں سمجھا ہے، اس سے ہم واقعات کو سمجھنے میں اس سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ میں نے اس پہلو سے انتخاب کر کے یہ بک ریویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کو جاننے سے پہلے ایک اور پہلو بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ سیرت طیبہ کو جتنے مستشرقین یا غیر مسلم اہل علم و دانش نے، انٹلیکچوئلس نے اپنی تحقیق کا جو موضوع بنایا ہے، تو اس سبجیکٹ پر انہوں نے بہت کام کیا، لیکن اس کام کے جو ذخیرہ ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ایسی تصانیف پر ایک قسم مشتمل ہے جو پیغمبر کی ذات پاک کو اپنی نکتہ چینی و عیب جوئی کا موضوع انہوں نے بنایا ہے۔ اور پیغام رسالت سے لوگوں کو متنفر یا دور کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، ایک ٹائپ یہ ہے۔ اور مصنف کی دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے بایاسٹ یا متعصبانہ تحقیق و تنقید کی ہے۔ لیکن ان میں ایک تیسری قسم ایسی ہے جنہوں نے انتہائی ہمدردانہ بلکہ عقیدت مندانہ انداز میں سیرت نبوی کو مغرب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ رومانیہ کے جو یہ فاضل مستشرق اسی زمرے میں آتے ہیں۔ مصنف نے روایتی ماخذ پر سیرت سے ہٹ کر کتب حدیث، ادب، تصوف اور اسماء الرجال کی مدد بھی لی ہے، اور خود صحرا میں رہ کر واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے سیرت کے بعض نئے اور منفرد گوشے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات دیکھیے کہ نبوت کے انتخاب کے ضمن میں مصنف فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طفولیت میں یعنی بچپن ہی میں اگر ریسرچ کی جائے تو بتاتے ہیں کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ قابلیت اور استعداد جس کی بنا پر پیغمبری کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، بچپن ہی سے آپ میں موجود تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکی تھی کہ آپ خود میں کھو کر سوچ میں ڈوب جاتے تھے، اور صحرا کا جو ڈیزرٹ کا جو ماحول ہے وہ غور و فکر اور اپنے آپ میں ڈوب جانے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دنیا کے قدیم اور عظیم مذاہب اسی وجہ سے تپتے صحراؤں میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب تک کوئی انسان
صحراؤں میں کچھ عرصہ بسر نہ کرے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کی جو یہ کہیں گے کہ سکونت کس انداز میں انسان کے تھاٹس یا افکار میں پھیلاؤ اور اس کی سوچوں میں اسٹیبلٹی اور استحکام کا سبب بنتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان گرم صحراؤں میں کوئی پھول یا بوٹا ایسا نہیں ہوگا جو معطر نہ ہو، یعنی جس میں خوشبو نہ ہو۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے کانٹے بھی ایک دل پسند خوشبو کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، چونکہ یورپین تھے، کہ اگر یورپ کے بے خوشبو پھولوں کو اگر جزیرۃ العرب کی گرم صحراؤں میں لا کر بویا جائے تو 1-2 نسل کے بعد ان پھولوں سے خوشبو پھوٹنے لگے گی۔ یعنی کسی بھی شے کی زندگی کا گروتھ جب مشقت میں ہوتا ہے تو وہ شے اپنے اندر ایک بیوٹی پیدا کر لیتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے۔ اس ضمن میں مصنف فرماتے ہیں کہ یتیم بچے عقلی اور شعوری طور پر عام بچوں سے یہ سمجھیے کہ جلدی ان کی سوچ اور ان کی عادات اور اخلاق کی تکمیل طے پاتی ہے، کیونکہ ان کے لاڑ کوئی نہیں کرتا، ان کے چہرے سے غم کا غبار کوئی نہیں دھوتا، اور نہ خوشی کے موقع پر انہیں نئے جوتے اور کپڑے خریدے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ اس معصوم بچے کے پاؤں برہنہ تھے اور وہ برہنہ پا ریگستان کی تپتی ریت میں قدم اٹھا رہا تھا۔ بے پناہ مشکلات، لونلینس، تنہائی اور ذمہ داری کے احساس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت فہیم اور متین بنا دیا تھا۔ پھر خاندان کی فوقیت، ڈومیننسی جو ٹرائبل لائف میں کس بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا ایک پہلو وہ بتاتے ہیں کہ خاندان کی فوقیت اور برتری کے معیار کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ ایک بدوی عرب، یعنی جو دیہاتی ہوتا ہے جس کو ہم اعرابی کہتے ہیں، کہ ایک بدوی عرب جب تک اونٹ کی پرورش اور دیکھ بھال کو اپنا پروفیشن بناتا ہے تو اس دور میں وہ ایک اعلیٰ اور معزز طبقے میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال شروع کرتا ہے یا پیشہ بناتا ہے تو اس کی برادری ایک درمیانی طبقے کی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنے سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ان کی تھنکنگ کیسی رہی ہے یہ چیزوں کو دیکھ کے۔ دراصل عرب قبائل میں کسی کے یہاں اونٹ کا ہونا خاندانی اعزاز اور طبقاتی برتری کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ عرب قوم میں انفرادی زندگی بسر کرنے کا کوئی سرے سے تصور موجود نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح ایک ایٹم اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ مجبور ہے کہ دوسرے ایٹموں کے ساتھ مل کر ایک مالیکیول کی شکل اختیار کرے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک عرب صرف اور صرف اپنے قبیلے کے ساتھ ہی رہ کر اپنی آئیڈینٹی اور شناخت کو برقرار رکھ سکتا تھا۔ اسی طرح ایک عرب بھوک اور پیاس کی شدت جو ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا اس کی خصوصیات میں شامل تھا، یعنی ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ اس لیے قبائل عرب کے مرد و خواتین لباس کے نیچے، آپ کشمیر گئے ہوں گے تو آپ دیکھے ہوں گے سردی کی وجہ سے وہ لوگ اپنے اندر کیا رکھتے ہیں؟ گرم ایک جلتا ہوا وہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں عربوں کے یہاں دیکھیے کیا بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے لباس کے نیچے ایک کمربند بیلٹ ہوتا تھا ان کا، جسے وہ اپنے پیٹ پر باندھ کر رکھتے تھے تاکہ بھوک کی بھوک کی جب شدت ہوتی تھی تو اس کا احساس نہ ہو، اور کبھی کبھی بہت ہی شدید بھوک کا احساس ہوتا تو کمربند اور پیٹ کے درمیان ایک پتھر بھی رکھ لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق میں پیٹ پر جو 2 پتھر باندھے گئے تھے، ہم اس واقعے کو یہ عرب کے پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مشہور فرانس کا فلسفر
کہتا ہے کہ اگر ایرانی قوم کے علم و ثقافت کو عرب قوم سے علیحدہ کر دیا جائے تو عرب کے پاس صرف باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی اونٹ اور تلوار. لیکن مصنف اس کی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہی ہے، اس لیے کہ دوسری جو کمیونٹی ہے یا دوسری جو قوم ہے اس کی ثقافت کو اگر عربوں سے واپس لیا جائے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جب عربوں کا انٹریکشن ہوا ہے تو عام طور پر مغربی مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ثقافت ان کو کلچر تہذیب کہاں سے ملی؟ ایران سے ملی. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر عربوں سے واپس لے لیا جائے ایرانی پوری کلچر کو تو بھی ان کے پاس ایک ایسی چیز باقی رہتی ہے جس کو وہ علم بیان کہتے ہیں. یعنی عرب اگرچہ معماری، مجسمہ سازی اور ثقافتی جو میدان ہے اس میں کچھ نہیں کر سکے، لیکن شاعری و ادب عربوں کا قومی خزانہ تصور کیا جاتا تھا. اور اگر کوئی عربوں کی تاریخ اور سویلائزیشن تمدن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کے سوا اس کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عرب شاعروں کے کلام کا مطالعہ کرے. پھر ایک اور بات کی وہ وضاحت کرتے ہیں کہ عموماً دوسری قوموں کے یہاں شاعر صرف ایک ادیب ہوتا ہے، لیکن عربوں کے یہاں وہ ایک انٹلیکچوئل، حکیم اور دانشور تصور کیا جاتا ہے. عرب قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا اس کا شاعر اور ادیب ہونا ضروری تھا، یعنی انٹلیکچوئل ہونا اس کے سردار کا ضروری تھا. پھر مصنف فرماتے ہیں کہ مغربی مصنفوں نے جنہیں جزیرۃ العرب کے باشندوں کی طرز زندگی کا علم نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معیار یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بدل گیا، اور ان میں تعیشات یا تجمل نے کیا لے لی؟ جگہ لے لی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری دن تک شان و شوکت کا شائبہ تک نہ تھا، اور ان کے خلفائے راشدین کی زندگی بھی سادگی اور قناعت کا ایک مظہر تھی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے سے شان و شوکت اسلامی خلافت میں داخل ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ جو جمالیاتی یا تجمل تھا وہ عطر کا استعمال تھا. اور اس کے بارے میں یہ ریسرچ ہے کہ آپ 15% اپنی آمدنی کا کس پہ خرچ کرتے؟ خوشبو پر خرچ کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ بدوی عرب اپنی جو غذا ہے وہ اونٹ کے دودھ سے عموماً حاصل کرتے تھے. اگر اونٹ نہ ہو تو عرب قبائل کی زندگی کا جاری رہنا ناممکن تھا، اس لیے کہ صحرا کے مشکل حالات میں ایک اونٹ پانی پیے بغیر اور تھکن کا احساس کیے بغیر 10 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اور ایک عام انسان کے وہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 40 گرام پسینہ کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے. ایک انسان یعنی ایسا انسان اگر ڈیزرٹ میں گرمی میں سفر کرے تو 1 گھنٹے میں 1200 گرام یعنی 1 لیٹر سے زیادہ پسینہ نکل جائے گا. اور اگر ہمارے بدن کا پانی جیسا کہ ریسرچ ہے وہ فرماتے ہیں 12% ضائع ہو جائے تو ہم پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، اور پانی نہ ملے تو ہم جلدی اپنی زندگی سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ دھو سکتے ہیں. یہ سب انہوں نے اس لیے سمجھایا کہ اسی لیے ایک اونٹ جو ہوتا ہے اس کے بدن میں سمجھ لیجیے شدید ترین گرمی میں 25% اگر پانی نکل جائے تو بھی وہ کمزور نہیں ہوتا، اور بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنا سفر کیا رکھتا ہے؟ جاری رکھتا ہے. یہ اونٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ سب چیزیں کیوں وہ لوگ استعمال کرتے تھے اپنی بات کو پیش کیا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے دودھ ہی پر گزارا کرتے تھے، اور مکہ واپس آئے تو صرف روٹی کھاتے یا کھجور. ان کا کہنا یہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیٹ بھرنے کے لیے ان 2 میں سے صرف ایک چیز کافی ہے. اگر دوسرے کو کھایا جائے گا، تناول کیا جائے گا، تو یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسراف کہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرز زندگی کے آخری دن تک صرف آپ ایک ہی غذا پر کیا کرتے تھے؟ اکتفا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے لیے آپ زمین پر بیٹھتے تھے، اور ان کا دسترخوان ایک چٹائی پر مشتمل ہوتا تھا جو کھجور کی چھالوں پر ہوتی تھی۔ البتہ روٹی اور کھجور کے علاوہ گندم اور مونگ کی دال کو پانی میں ابالنے سے حلیم جیسی چیز تیار ہوتی ہے۔ تو جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیم تناول فرماتے تھے تو اس روز نہ کھجور کھاتے نہ روٹی، یعنی ایک ہی غذا پر آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی قسم کی غذا پر، یہ ایک روز میں ایک ہی ٹائپ کا کھانا کھائیں گے، دو ڈش کبھی انہوں نے استعمال نہیں کی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سال میں صرف ایک دن گوشت پکایا جاتا تھا۔ مکہ میں جب کعبے کی زیارت کے موقع پر قربانی کی جاتی تھی تو گوشت کا استعمال ہوتا تھا، اور سال کے دوسرے حصے میں گوشت خود مطلب تناول نہیں فرماتے تھے، گھر میں نہیں پکاتے تھے، کسی گئے اور وہاں پر کوئی چیز ملی وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قناعت پر آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین بھی چلے اور ایسی زندگی بسر کی، حالانکہ یہ زندگی نے جو انقلاب برپا کیا، وہ کہتے ہیں کہ صرف 10 سال کے عرصے میں دنیا کے 3 عظیم سلطنتوں ایران، شام اور مصر کا تختہ انہوں نے کیا کر دیا؟ الٹ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی غذا ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ کیا کرتے تھے، یعنی کتنی قناعت اس مشن کے لیے انہوں نے اختیار کی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈائلاگز، ڈسکشن، جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین حنیف پر کچھ لوگ قائم تھے پہلے، یا موحد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 25 سے 35 سال یعنی 10 سال میں ان مباحثوں میں وہ کہتے ہیں کہ سیرت نگار جتنے بھی ہیں یا عرب کی تاریخ میں، وہ چند جملوں سے زیادہ ہمیں معلومات نہیں ملتی کہ 25 سے 35 سال میں آپ نے ان کے ساتھ کس طرح ڈائلاگ کیے ہیں۔ لیکن ابن سعد اور عینی نے نقل کیا ہے کہ کوئی معلومات ان کو اس ضمن میں نہیں ملی جس سے ہم یہ پتہ کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھاٹس میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی جب نبوت کے اس پر آتا ہے تو انسانی زندگی میں گریجولی کیا ہوتا ہے، افکار اس کے عروج کی طرف، ارتقاء کی طرف جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ زندگی کی ڈیٹیل ہمیں ملتی تو ہمارے لیے کیا ہوتی؟ بہت مفید ہوتی تھی۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ملی وہ یہ ہے کہ ابن اسد اور عینی نے ان کے جو ڈائلاگز یا گفتگو نقل کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپی کی حامل ہے۔ جب بھی وہ موحدین سے، یا جو ہم کہیں گے دین حنیف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی حقیقت کو پہچاننے کی کیا کیجئے؟ جستجو کیجئے، جس طرح ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور و فکر میں لگے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے، تاریخی روایت میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، یعنی یہ ان کی جو توحید پر جو ان کا یہ جملہ، جبکہ وہ نبوت پر فائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ کیا تھے؟ اپنی تھنکنگ کے اعتبار سے وہاں تک وہ پہنچے تھے۔ اور ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ حقیقت، یعنی حقیقت سے مراد جو ہم ایک فلسفیکل یہ ٹرمینالوجی ہے، اپنے وقت پر جب ظاہر ہو جائے گی، ضرور ظاہر ہوئے گی، انہوں نے کہا، اور جسے بھی چاہے وہ اپنا چہرہ دکھا دے گی۔ مطلب یہ حقیقت ضرور کیا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ضرور واضح ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد عرب معاشرے کی ایک اور عادت کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قدیم ہندوستان میں کوئی مرد، یہ بھی ایک نئی خود میرے علم میں بھی بات آئی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح قدیم ہندوستان میں کوئی مرد صاحب اولاد ہوتا تو وہ اپنے خاندان سے جدا ہو کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور اپنا کچھ وقت جنگل میں کیا کرتا تھا؟ بسر کرتا تھا، کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، اور خلقت کے بارے میں یعنی کریشن کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسی طرح مکہ میں بھی جب شادی شدہ آدمی صاحب اولاد ہوتا تو کم از کم انہوں نے لکھا ہے کہ 1 ماہ کے لیے ایسے افراد مکہ میں پائے جاتے تھے جو اپنے بیوی بچوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے اور مکہ کے نزدیک کسی غار کی طرف نکل جاتے تھے، کیو کی طرف، اور ایک عرصہ تنہائی اس غار میں کیا کرتے؟ گزارتے تھے۔ عبد المطلب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر سال
1 ماہ کا عرصہ اسی غار ہرا میں گزارتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اصل میں یہ انہوں نے معلومات اس لیے دی ہے کہ یورپین ذہن کیا بولتا ہے کہ اچانک یہ غار پہ کیسے چلے گئے، تو وہ پوری سوشل لائف کو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹچ کر کے بتا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے یہ اس تناظر میں سمجھنا کیا ہوتا ہے، چیزوں کو آسان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے موحد بھی مکہ کے نزدیک غار میں کچھ عرصہ تنہائی میں گزارتے تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ہر رمضان، دیکھیے اب میں نے یہاں رمضان لکھا ہے، کہ مہینے میں غار ہرا کی طرف جاتے۔ اسی لیے بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جتنی پہلی بھی کتابیں تھیں وہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینوں کے نام چلے آتے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک ترک محقق اسد بیک نے ایک تحقیقی کتاب تحریر کر کے یہ لکھتے ہیں کہ عرب باشندوں کا یہ عقیدہ تھا، دیکھو اب یہاں پر یہ اس نے پوری ریسرچ کی ہے کہ شب قدر، جیسا جو بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس شب قدر ہے، ایسا شب قدر پہلے بھی لوگوں کے پاس کیا تھی، موجود تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شب قدر میں خدا کی ساری کائنات آرام کرتی ہے یا سو جاتی ہے، دریاؤں کا پانی ٹھہر جاتا ہے، ہوائیں چلنا بند ہو جاتی ہیں، اور ساری دنیا پر ایسا سکوت طاری ہو جاتا ہے کہ انسان ایک پورے یعنی زمین پہ اٹھنے والی جو غنچے کی آواز ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو تنا ہوتا ہے اس کی ہواؤں سے چل کر جو آواز آتی ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں پہ، لیکن جو وہ کہنا جو چاہ رہے ہیں وہ اصل اہم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس رات کو جاگتے ہوئے گزاریں تو وہ جو بھی چاہیں گے ان کو کیا ہوگا، نصیب ہوگا، یعنی اسے مل جائے گا۔ جس طرح ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ لیلۃ القدر میں انسان کی دعائیں کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ پھر جزیرۃ العرب میں یہ بھی بہت اہم وہاں کا سماجی معاملہ ہے، اس سے حدیث سمجھنے میں ہم کو مدد ملے گی جو انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ جزیرۃ العرب میں بھیک مانگنا عار سمجھا جاتا تھا، لیکن صحرائی جو زندگی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسافر کو بیابان میں لوٹ لیا جاتا تھا، اور اس بد نصیب کے پاس سوائے اس کی سواری کے اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی، تب وہ مجبور ہو جاتا تھا کہ کیا کرے، اپنا ہاتھ پھیلائے اور دوسروں سے مدد لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ اگر سائل مانگنے والا گھوڑے پر بھی آئے تب بھی تم اس کی حاجت کو کیا کرو، پورا کرو، اس لیے کہ عام طور پر آدمی سوچتا ہے گھوڑا جو رکھتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ کیوں مانگ رہا ہے، لیکن انہوں نے دیکھو یہ بتایا ہے کہ صحرائی زندگی میں جو مسافروں کے ساتھ جو چیز بیتتی ہے اس کے تناظر میں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ مسافروں کے جو حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آج کے معاشرے میں ہم اس کو شہری زندگی اور سب سہولیات میں اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ان کہتے ہیں کہ عرب معاشرے کے تناظر میں آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہو صحرا کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بدوی عرب کسی یورپین باشندوں کی طرح آئیڈیولوجی کا عادی نہیں ہوتا۔ ایک یورپی یا یورپین کے دماغ میں ہو سکتا ہے بہت سے آئیڈیاز اور افکار آ جائیں، لیکن ایک بدو جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں سمانے والے جتنے تھاٹس ہیں وہ بہت لامحدود نہیں ہوتے، وہ لمیٹڈ چیزوں کو لیتا ہے اور اس پر کیا کرتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک بدو جب کسی عقیدے پر کاربند ہو جائے، اب دیکھو یہ جو ان لوگوں کی ضد ہوتی ہے نا، کوئی بات نہیں ماننا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک بدو جو ہے جب کسی عقیدے پر کاربند ہو جاتا ہے تو وہ کسی طور پر بھی وہ عقیدے کو اپنے واپس نہیں لیتا جب تک کہ مضبوط اور مؤثر دوسرا عقیدہ اس کے دماغ پر اثر انداز نہ ہو۔ اب ہمیں جب ہم ٹرائبلز میں کام کرنے کی بات کرتے ہیں یا دوسرے علاقوں میں، تو یہ جو نفسیات ہے قبائلی لوگوں کی، اس کو نہیں سمجھے بغیر ہم صحیح معنوں میں شہری زندگی پہ جو کام کرتے ہیں ویسے انداز میں ہم ان میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض واقعات کو مکی زندگی نے سمجھنے کے لیے مصنف نے بڑی یعنی سمجھ لیجیے محنت صحراؤں میں رہ کر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک نئی بات تھی جو ابھی تک سیرت کی کتابوں میں نہیں پڑھی تھی، کہ ابو جہل نے
جو اوجڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے پر ڈالی تھی. عام طور پر ہمارے یہاں پرسیپشن یہ ہے کہ یہ تکلیف دینے کے لیے، گندگی ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا. لیکن دیکھیے یہ کیا فرماتے ہیں، لیکن جزیرۃ العرب میں کسی کو سزائے موت دینے کا یہ طریقہ تھا، یعنی پانی یا خون یا دوسری گندگیوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی کو اس کے سر پر اس طرح چڑھا دیتے کہ جو جس کے سر پر وہ ڈال رہے ہیں اس کا سر اور چہرہ اوجڑی کے اندر کیا ہو جاتا تھا، اوجڑی کے اندر پھنس جاتا تھا، اور پھر وہ اوجڑی کو نچلے حصے کو کسی تھیلی سے کیا کر دیتے تھے، اس کی گردن پر باندھ دیتے تھے. اس طرح اس شخص کی ناک اور منہ مکمل طور پر کیا ہو جاتے تھے، اس اوجڑی کے اندر پھنس جاتا، لہذا وہ سانس نہیں لے سکتا تھا، اور دم گھٹنے کے باعث اس کی کیا ہو جاتی تھی، موت ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ ابو جہل نے اپنایا، اور کسی نے ابو جہل کے خوف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو جب معلوم ہوا فوراً، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کیا کیا، اس کے چہرے اور سر کو اوجڑی کی گرفت سے آزاد کیا ہے. لیکن دم گھٹنے کے باعث 1 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے، یعنی اتنی زیادہ آپ کو کیا ہو گئی تھی، اس سے نکاہت اور کمزوری آ گئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرماتے ہیں کہ عزم اور استقلال، عظیمت دیکھیے کہ دوسرے روز یہ تمام واقعات ہونے کے باوجود خوف زدہ ہوئے بغیر دوبارہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر آپ عبادت میں کیا ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں. یعنی وہ ان کی استقامت بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر مصنف نے جزیرۃ العرب کے بادیہ نشینوں، یعنی جو سٹیزن کے شہری نہیں ہیں، مزید خصوصیات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدوی عرب کے باشندوں کے اندر 3 خوبیاں بہت نمایاں ہوتی ہیں. ایک مہمان نوازی، ایک مظلوموں کو پناہ دینا، اور تیسرا ٹرائبل لائف کے جو قوانین ہوتے ہیں اس قبیلے کے، اس کو بہت مضبوطی سے کیا کرنا، فالو کرنا. وہ مزید فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس کو آپ سمجھیے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی اور مظلوم کو پناہ دینا بالعموم ہم یورپین یہ سمجھتے ہیں کہ جذبہ رحم کے تحت وہ کرتے ہوں گے، ترحم کے جذبے سے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مردانگی اور دلیری کی صفات کی بنا پر وہ یہ کرتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی یہ بہت ابھری ہوئی خوبی تھی کہ بہت زیادہ وہ دلیر ہوتے تھے. اور جو وہ کہتے ہیں کہ یورپین اقوام جزیرۃ العرب کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ رحم کے جذبے سے انہوں نے جیسا کہا کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ آپ ان کے عام حالات میں دیکھو کہ وہ کسی کی گردن کو اڑا دیتے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے، ان کے دل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ آج بھی جزیرۃ العرب کے ان خطوں میں جہاں تیل کی آمدنی کے اثرات نہیں پہنچے ہیں، کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوئی، ایسا ہی ان کا کیا ہے، ایٹیٹیوڈ. اس لیے آپ سعودی میں جائیں گے تو بعض جگہ باؤنڈریز ہے کہ یہ یہاں سے وہ کیا ہے، بدوؤں کے کیا شروع ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بالکل قانون کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال جو دیکھنے کو ملتی ہے، فرماتے ہیں پھر مشہور مصنف جو فرانس کے دانشور ہے ارنسٹ ارنان نے جاہلیت کے تمدن یا سویلائزیشن کے بارے میں جو تحقیق کی ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں مروت نام کی چیز کا پیدا نہ ہونا، وہ یہ کہتے ہیں اس لیے تھا کہ جزیرۃ العرب کے جغرافیائی ماحول کے اثرات کا نتیجہ وہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے مصنف نے اس مشہور فلاسفر ارنان کے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عربوں کی سخاوت اور دلیری کا وہاں کے جغرافیائی کنڈیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے اندر ایک فطری کیا تھی، صلاحیت پائی جاتی تھی یا خوبی تھی. اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ اگر ماحول کے نتیجے میں یہ چیز ان میں پیدا ہوتی تو سب سے دشوار چیز وہاں کیا تھی، معاش کی جدوجہد. تو وہاں کے رہنے والوں کے اندر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا، بہت کم آمدنی اور سامان ملتا تھا. جیسا آپ جانتے ہیں کہ سورہ جمعہ کی آیت میں دیکھیے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ 6 مہینے میں ایک بار کیا آتا تھا، بازار آتا تھا. اگر وہ نہیں ملے تو غریب لوگوں کے لیے تو کھانا ہی مشکل ہو جائے.
تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک انداز یہ کوالٹی پیدا ہونے چاہیے. اگر سمجھ لو ہم یہ کہتے ہیں کہ جغرافیائی حالات انسان کے اخلاق کو بناتے ہیں، یقیناً ابن خلدون نے یہ کہا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں کہ صرف وہی بات کافی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو ان کے اندر بچت کی عادت پیدا ہونی چاہیے، اور اسی کا نتیجہ کنجوسی کی شکل میں کیا ہوتا ہے، نکلتا ہے. اب وہ کہتے ہیں دیکھو ایک بدوی عرب جب کسی اجنبی مہمان کی خاطر اپنے اکلوتے اونٹ کو، صرف ایک ہی اونٹ ہے اس کے پاس، اس کو کیا کر دیتا ہے، جو اس کے واحد معاش کا ذریعہ ہے اس کو ذبح کر دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا مہمان جو ہے بھوکا نہ رہے. تو وہ یہ بتاتے کہ پھر یہ کہاں سے پیدا ہوا چیز، کیونکہ وہاں پر جو لوگ لاجک کے انداز میں، بہت ساری سوشیولوجی کے انداز میں یورپین اقوام چیزوں کو سمجھتی ہے، اس لیے اس پہلو سے یہ سیرت کیا ہے، بہت اہم ہے ان کو اپنے جواب دینے کے تناظر میں. پھر اسی طرح دوسری بات جو مظلوم کو پناہ دینے کی تھی، تو ارنان کہتے ہیں کہ وہاں رحم کا جذبہ نہ ہوتا، بلکہ اپنی بہادری، یہ جو فلسفر ہے فرانس کا، بہادری اور شجاعت کی بنا پر وہ جب کسی کو پناہ دیتے تو اس کی خاطر تلوار سے لڑنا بھی پڑے تو کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، یہاں تک کہ خود قتل ہو جائے. اب لیکن اس کے مہمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. اسی طرح یہ قبائلی قوانین کا احترام کا نتیجہ تھا، یعنی ٹرائبل لائف کے جو قانون تھے. تو وہ فرماتے ہیں، میں نے 3 باتیں جو کہی نا آپ کو، اس کی ریزنز وہ دے رہے ہیں کہ قبائلی لائف میں جو قوانین کا وہ لوگ احترام کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ لوگ دل میں ان کے رحم کہاں تھا. تو انہوں نے بتایا کہ رحم کیوں نہیں تھا وہاں کی وجہ سے. تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مظلوم نہیں سمجھتے تھے. وہ 2 بار انہوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور اس عمل کو وہ جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہمارے عمل صحیح ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ٹرائبل قانون کو کیا کیا ہے، توڑا ہے، اور وہ اپنے آپ میں حق بجا نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی جب غزوہ بدر میں گئے ہیں تو یہی کہا تھا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہ آج اے رب کعبہ تو ان لوگوں کو شکست دے دے جنہوں نے رحم کے رشتوں کو کیا کیا ہے، توڑا ہے. یعنی قبائلی زندگی کے اندر رشتوں کی بڑی اہمیت ہوتی. تو وہ اپنے فعل کو کیا کرتے تھے، صحیح سمجھتے تھے، اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس سے. اسی طرح حلف الفضول، میں اس کی تفصیل حلف الفضول یہ سب کی کیوں نہیں بتا رہا، سب آپ جانتے ہیں، صرف انہوں نے کیا توجیحات کی ہے یہ میں آپ کے سامنے ایک کم وقت میں لانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس کو صرف ایک معاہدے کی حد تک نہ دیکھیں. ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ ٹرائبل لائف میں جو قوانین کا احترام ہوتا ہے اس کے پس منظر میں اگر حلف الفضول کو آپ دیکھیں گے تو ایک پورا سوسائٹی میں کیا ہے، وہ ایک انقلاب ہے. اس لیے کہ وہاں ٹرائبل لائف میں یہ ہے کہ اگر ان کے ایک آدمی نے کسی پر ظلم کیا اور سامنے والا آدمی اس مظلوم کے بچاؤ کے لیے دوسرا قبیلہ آیا، تو یہ قبیلے والے جانتے ہوئے بھی کہ میرا آدمی نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، پورا قبیلہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. اور حلف الفضول میں شرط کیا تھی کہ اگر کسی بھی مظلوم، کسی کو بھی اگر ظلم کیا جائے گا تو ہم کیا کریں گے، اس کی مدد کریں گے. اس کا مطلب اپنے قبیلے والوں سے بھی وہ کیا کریں گے، لڑیں گے. اسی لیے ان کے سرداروں نے حلف الفضول میں حصہ نہیں لیا ہے. وہ ینگ جنریشن ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا. اس سے بھی ہم کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنے کام کرتے ٹائم کس پہلو سے ہمیں توجہ دینی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں جب کوئی ریفارم کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو مصنف فرماتے ہیں جو لوگ انسانیت اور معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے لیے کوئی جب نئی چیز پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا تو جلا وطن کر دیے جاتے ہیں، یا جیلوں میں زندہ میں ڈال دیے جاتے ہیں، یا قتل کر دیے جاتے ہیں، یا پھر زندہ آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں. دراصل اس کی پیش کی ہوئی چیز ہزاروں سالہ جو پرانی رسومات ہوتی ہے اس کو غلط قرار دیتی ہے، اور بعض لوگوں کے مفادات اور اجارہ داری کو بھی اس سے کیا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ ہر حال میں اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ شعب ابی طالب، یہ بھی ایک انہوں نے بہت اچھی تفصیل دی ہے جو
ہم لوگوں کو اتنی تفصیلات دوسری سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ شعب ابی طالب کی تفصیل بتاتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ قریش کے جو 10 قبیلے تھے اس میں سے ہر ایک کے لیے ایک کیا تھا؟ شعب تھا. یعنی شعب ایک درے کو بولتے ہیں. تو شعب کے لغوی معنی اس شگاف کے ہیں جو پتھر میں ایجاد ہوتا ہے، اور مجازی طور پر یعنی سمبولک اس درے کو گھاٹی یا کیا کہتے ہیں؟ شعب کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر پہاڑوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب جب کوئی اجنبی شخص قریش کے قبیلے سے پناہ مانگتا تو اس کے ٹھہرنے کے لیے وہ اپنے قبیلے میں اس کو جگہ نہیں دیتے تھے. یہ وہ شعب تھا جس میں اس کو کیا کرتے تھے؟ رکاتے تھے، اس لیے کہ ان کی ٹرائبل لائف اس کی اجازت نہیں دیتی تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شعب ابی طالب بھی اسی طرح کی ایک کیا تھی؟ پناہ گاہ تھی، لیکن ان کو وہاں پر کیا کیا گیا؟ 3 سال مائگریٹ کیا گیا. اب دیکھیے کہ جو اجنبیوں کے لیے وہاں جو زندگی بسر کرنے پر جو رہتے تھے وہاں پر ان لوگوں کو مجبور کیا گیا. اسی لیے عرب شاعر اس گھاٹی کا وہ کہتے ہیں، صفت یہ بتاتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں ٹیلوں پر درخت تو کیا سوکھی گھاس بھی نہیں اگتی تھی. وہاں موجود بڑے پتھروں کہ سورج کی جو روشنی ہے اس سے اس طرح دہکتے تھے جیسا ہم تنور جو بٹی میں بہکاتے، اتنا گرم ہوتا تھا. اور اس سے ہم یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 3 سال جو پورے انہوں نے گزارے وہ کیسے ہے. یہ سمجھنے کے بعد ہم کو اور احساس بڑھتا ہے کہ کیا چیز تھی جو انہوں نے گزاری ہے. ورنہ ہم کو لگتا ہے کہ صرف بھوک پیاس کا ان کو مسئلہ تھا. صرف بھوک پیاس کا مسئلہ نہیں تھا، ساتھ میں یہ جو سچویشن تھی اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی انہوں نے زندگی گزاری ہوگی. پھر مصنف کہتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کا قیام اس بات کا سبب بنا کہ وہ آنے والے واقعات میں ان کی قوت ارادی کو اور اس نے کیا کیا؟ پختہ کیا، اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے مقابلے کے لیے کیا کیا؟ ان کو تیار کیا ہے. اور شعب ابی طالب میں مسلسل رنج اور دائمی بھوک کے علاوہ وہ حادثات بھی پیش آئے جس میں ہم جانتے ہیں کہ 2 بڑے حادثات وہاں پیش آئے. ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنگدستی اور اسرت کے باعث جو وہاں پر 3 سال ہوئی، وہ بیمار ہو گئی اور زندگی کو الوداع کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے پاس ایک کفن بھی نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو پہنایا جاتا. اس لیے یہ آتا ہے کہ سوکا ان کے ایک لمبی چادر کو کہتے ہیں، اس میں لپیٹ کر ان کو کیا کیا گیا؟ سپرد خاک کیا گیا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 دن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی 86 سال کی عمر میں کیا ہو گئے؟ انہوں نے دنیا کو الوداع کیا. وہ بھی ضعف اور بیماری کی وجہ سے وہ موت کے آغوش میں کیا ہو گئے؟ چلے گئے. 610 عیسوی کو اسی لیے مسلمانوں نے عامۃ الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. ابو لہب اس کے بعد کیا بنا؟ سربراہ بنا بنو ہاشم کا. اب یہ اتنا شروٹ تھا کہ اس نے یہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ بنو ہاشم کی دعوت رکھی. دیکھیے ڈائریکٹ اس نے اٹیک نہیں کیا، اس نے کیا طریقہ اپنایا، اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ پوچھا کہ ہمارے جو آبا و اجداد ہے، یہ ابو طالب ہے، عبد المطلب ہے، یہ مرنے کے بعد کس حال میں ہے؟ تم تو سب وہاں کی باتیں بتاتے ہو. اسی لیے آپ دیکھیے وہ مکالمہ جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، وہاں دیکھیے ایک سوال وہ یہی کرتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا حال تو اس کا سمجھیے، کیونکہ ٹرائبل زندگی میں اپنے بڑوں کو کچھ کہہ دینا یعنی ٹرائبل لائف سے بغاوت کا کیا ہوتا ہے؟ مترادف سمجھا جاتا ہے. تو اس نے دیکھیے یہی کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیتوں میں مشرکین کا انجام ہے وہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اصل ان کا معاملہ تو کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے. لیکن جو قرآنی آیات انہوں نے پیش کی تو آپ دیکھیے کہ اس پر ابو لہب یہ کہتا ہے کہ کیا یہ شخص جو ہمارے آبا و اجداد کو کیا کر رہا ہے، اس طرح اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو کیا یہ حق اب مجھے حاصل نہیں ہوتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دوں؟
قبیلہ بدر کر دوں، کہ اپنے قبیلے سے نکال دوں؟ تو آپ دیکھیے وہی بنو ہاشم جو شعب ابی طالب میں ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے، پورا ساتھ دیا اور تکلیف کو اٹھایا، لیکن جب آبا و اجداد کے حوالے سے اس نے بہت کلیورلی کیا کیا، سوال کیا، تو اس کے بعد پورا بنو ہاشم قبیلہ یہ کہتا ہے، یک زبان ہو کر کہتا ہے کہ ہاں اب تم کو ایک حاصل ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بدر کیا کر دو۔ یعنی یہ اتنا بڑا ان لوگوں کے لیے کیا تھا معاملہ تھا نا، کہ 3 سال انہوں نے کیا اٹھائے تھے، تکلیف اٹھائے تھے۔ اب یہی وہ وقت تھا جب آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں اور وہاں بھی ان کو بہت سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ایک سردار کی پناہ پر آپ واپس مکہ آتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوتا ہے۔ اب مصنف نے معراج کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ یہ بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، لیکن دیکھیے انہوں نے ان 2 قسموں کے مستشرقین کی طرح اس کی توجیہ نہیں کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے مفروضے کے مطابق کائنات کا جو پورا قطر ہے وہ 3000، ہماری جو گیلیکسی ہے 3000 ملین یعنی 3 ارب شمسی سال کے برابر ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ لائٹ کی رفتار سے جب ایک سرے سے ہم دوسرے سرے کی طرف جانا چاہیں گے تو 3 ارب سال کے بعد دوسرے کنارے پہ کیا ہوں گے، ہم پہنچیں گے، اور سدرۃ المنتہا تو کیا ہے، اور اوپر ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی رفتار بھی ہمارے یہاں گیلیکسی میں موجود ہے جو بالکل سڈن ہوتی ہے، اور ایک ہی آن میں اس جہاں کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کیا ہوتا ہے، انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، یہ نیوٹن نے یہ بات کہی ہے کہ یہ قدرت جاذبہ ہے، جس کی لہروں کے اثر سے کیا ہوتا ہے، انسان ایک گوشے سے دوسرے گوشوں کی طرف، گیلیکسی کی طرف کیا ہو جاتا ہے، چلے جاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایک گیلیکسی لاکھوں ستاروں پر کیا ہوتی ہے، مشتمل ہوتی ہے، تو وہ قوت جاذبہ کو بتا رہے ہیں کہ جو نیوٹن نے اس کو کہا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دفتن کبھی کوئی گیلیکسی میں پورا کے پورا نظام شمسی سولر سسٹم اگر درہم برہم ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری بھی گیلیکسی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ نیوٹن نے قوت جاذبہ کے اثر کو دریافت کیا کہ جو اتنی تیزی سے رد عمل ظاہر کرتی ہے کہ اس جہاں کے نظم کو درہم برہم ہونے سے کیا کر لیتی ہے، بچا لیتی ہے۔ یعنی اللہ کا انٹروین کیسے ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اسی کا سہارا لیتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ لائٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سفر پر کیا ہوئے، روانہ ہوئے۔ یہ سب براق جو کہتے ہیں نا، وہ مبالغے کا صیغہ ہے، براق اور براق یعنی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، برق ہم جانتے ہیں بجلی لائٹ کو کہتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ جو آپ کو براق کا لفظ آتا ہے نا، وہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اسی رفتار سے آپ واپس آئے۔ چونکہ اب وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قوت جاذبہ اب تک نیوٹن کا صرف ایک نظریہ ہے۔ آپ نظریہ اور اس کو جانتے ہیں نا، فیکٹ کو، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ ثابت تو اب تک نہیں ہو سکا، لیکن میں مذہبی طور پر اس نظریے کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہوگا اور کبھی نہ کبھی کیا ہوگا، یہ ثابت ہو جائے گا۔ پھر مصنف نے جنوں کے بارے میں، جو مستشرقین عموماً ان کے بارے میں بہت سی باتیں کہتے ہیں، خود ہمارے یہاں ایک وقت میں سر سید احمد صاحب نے جن کو نہیں ماننے کے لیے انہوں نے عجیب عجیب تعویلات کر دی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ ہمارے یہاں تو کریشن کے لیے الگ بات آتی ہے۔ تب وہ کہتے ہیں کہ آج کا جدید علم اس نظریے کی تائید کر رہا ہے کہ اس زمین کی بہت سی کریشن آگ سے پیدا ہوئی ہے، اور خود یہ زمین کیا تھی، آگ کا ایک شعلہ تھی، جو طویل سفر یعنی 4 ارب 50 کروڑ سال میں جو ہم موجودہ جو زمین میں ہم ہیں، یہ کیا ہوئی، فارم ہوئی، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر اب آخری ان کے اس پر ہجرت کی طرف میں آؤں گا، کہہ کے پھر اپنی بات ختم ہو جائے گی، کہ مصنف نے ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر سیرت نگار نے ہجرت کے اس پہلو کو پر خاص توجہ نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دین کی راہ میں سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے
اپنے قبیلے سے جو اپنا تعلق ہے اپنی مشن کی خاطر کیا کر دیا؟ توڑ دیا، اور مکہ میں جہاں خدا کا گھر ہے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندانی رشتوں کو چھوڑا اور اسلام کی ترقی اور عروج کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے چھوڑا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کہتے ہیں اس درخت کو گرا دیا جس کے بغیر دنیا میں رہنا بالکل صحرائی زندگی میں کیا تھا؟ مشکل تھا۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں افراد کی شناخت یا آئیڈینٹی خاندان کے شجرے سے ہوتی تھی، اور جس کے سائے میں ایک عرب کیا کرتا تھا؟ اپنی زندگی گزارتا تھا، طور طریقے سیکھتا تھا۔ لیکن جب وہ درخت ہی نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ اس کی دستگیری کون کرے گا؟ اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ کوئی عزیز و اقارب اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا سمجھیے اب خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، آپ لوگ قرآن ہمیشہ پڑھتے ہو، اس آیت پر غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انعامات سے آگے جو نوازا ہے، تو اس میں ایک جملہ کیا آتا ہے کہ جب یہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہو گیا؟ ہماری طرف یکسو ہو گیا۔ مطلب اس میں دیکھو پورے خاندان کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ مرحلہ انسان کی زندگی میں آتا ہے جب سب کچھ اپنا وہ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ کی محبت میں ترک کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بیڑیاں ہوتی ہیں انسان کے پیروں میں جو یہاں پر مختلف انداز سے محبت کے واسطے سے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بھی کیا کرتا ہے؟ گزارتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی قربانی، لیکن جب وہ خدا کی راہ میں باہر نکل رہے تھے تو تبھی بھی وہ افسردہ نہیں تھے، بلکہ اللہ کی محبت میں اس پر کیا تھے؟ خوش اور راضی تھے۔ یعنی وہ غمگین نہیں تھے کہ میرا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ چھوٹ گیا ہے۔ پھر مصنف فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تاریخ اسلام کا انتہائی اہم واقعہ ہے، کیونکہ اس ہجرت کے بعد اسلامی سوسائٹی صحیح معنوں میں ایک امت میں کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ ہجرت اولڈ دنیا اور نئے ماحول کے درمیان ایک حد فاصل بن گئی، جس نے دور جاہلیت کو عہد اسلام سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا، اور اسی طرح خاندانی برتری کا پاسا الٹ دیا۔ رنگ و نسل، اعلیٰ و ادنا، امیر و غریب کے طبقاتی فاصلے بھی کیا ہو گئے؟ مٹ گئے۔ خاص طور پر جو ایلیٹ ہے، اشرافیہ کا جو طبقے کی جو فوقیت تھی اور قبائلی جو ان کی بالادستی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے کیا کر دیے گئے؟ برابر ایکول اسٹیٹس دے دیا گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو مکہ کے سرداروں میں اول مقام رکھتا تھا، کندھوں پر پتھر اٹھا رہا تھا، مٹی ڈھو رہا تھا تاکہ مسجد نو کی کیا ہو سکے؟ تعمیر ہو سکے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کو جو عمر لاتے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے گارا کیا کر رہے تھے؟ بنا رہے تھے۔ ہم جو بولتے ہیں نا مال بناتے ہیں۔ حالانکہ اسلام لانے سے قبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزیرۃ العرب کی ساری دولت بھی پیش کی جاتی تو پتھر تو کیا مٹی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں ہر قسم کے کام نوکروں اور غلاموں سے کیا ہوتے ہیں؟ لیے جاتے ہیں۔ اور اشرافیہ جو ایلیٹ طبقہ ہے، اپنے آپ کو جو ایک برتر مخلوق تصور کرتا تھا، یہ وہ تبدیلی تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کا قیام ہجرت کر کے عمل میں لایا، پورے معاشرے میں کیا کر دی؟ پیدا کر دی تھی۔ دراصل ہم دیکھیں تو یہ ایک عظیم سماجی اور معاشرتی کیا تھا؟ انقلاب تھا، مگر بدقسمتی سے آج یہ صرف کتابوں کی زینت میں محفوظ ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں مسلم حکمرانوں میں دینی، یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، دینی تنظیم اور جماعتوں میں آپ دیکھیے کہ اس عمل کا بہت دور ہم اس سے کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت نبوی کو ہمیشہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔